بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ کیا وہ قضا کرے گا یا قضا کے ساتھ کفارہ بھی دے گا؟ اگر کفارہ دے گا تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کفارہ کتنا دینا ہے؟ کیسے دینا ہے؟ کب دینا ہے؟ کفارہ کیا چیز ہے؟ کن صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے اور روزہ توڑنے کے کن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں آتا، صرف روزہ قضا کرنا پڑے گا؟ یہ تمام مسائل انشاءاللہ تعالی آج بیان کریں گے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انتہائی اہم مسائل ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو مکمل نہیں دیکھی تو آپ کو یہ مسائل سمجھ نہیں آئیں گے، اور سننے کے بعد اس کو شیئر لازم کریں، لائک بھی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے جڑ جائے، تمام دینی مسائل بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلتے ہیں مسئلے کی طرف۔ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیا تو دیکھا جائے گا کہ توڑنے کی وجہ اور صورت کیا ہے، کس چیز سے اس نے توڑا ہے، کیوں توڑا ہے، مجبوری سے توڑا ہے یا بغیر مجبوری کے، یا ایسے ہی ٹوٹ گیا، یا جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑا ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کس چیز سے روزہ توڑا ہے۔ جیسے کسی نے روزے کی حالت میں نسوار کھا لی یا سگریٹ پی لیا جان بوجھ کر، تو ان صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے اوپر صرف قضا ہے، کفارہ ان صورتوں میں نہیں ہے۔ یا کسی نے جماع کیا، سیکس کیا، لیکن سبیلین کے علاوہ، یعنی آگے اور پیچھے والے شرمگاہ کے علاوہ اس نے سیکس کیا، جیسے ران وغیرہ میں یا کسی دوسری جگہ پر، یا اس نے مشت زنی کی، اور ان صورتوں میں لازم ہے کہ منی خارج ہو جائے، اور اس کی منی بھی خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ان صورتوں میں کفارہ لازم نہیں آتا، صرف روزے کی قضا کرنی پڑے گی اس کے اوپر۔ تو ان صورتوں میں صرف قضا ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے؟ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کافی لوگوں کو روزوں کے ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر اس نے روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے تو دیکھا جائے گا کس چیز سے توڑا ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے پھر بھی اس نے توڑ دیا۔ پھر اگر اس نے کوئی چیز کھائی ہے یا پی ہے، یعنی کھانے پینے والی چیز، ماکولات یا مشروبات، یعنی کوئی شربت ہے، کوئی پانی ہے، کوئی دودھ ہے، کوئی جوس ہے، یا کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی روٹی ہے، کوئی فروٹ ہے، یا ان کے علاوہ کافی چیزیں ہیں جو انسان غذا کے طور پر کھاتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے دوا کے طور پر، یعنی دوا اور غذا جن سے حاصل کی جاتی ہے، وہ چیزیں اس نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کی ہیں۔ یا دوسری صورت، اس نے سیکس کیا ہے، جماع کیا ہے جان بوجھ کر، پھر اپنی بیوی سے کرے یا کہیں اور کرے، لیکن جان بوجھ کر اس نے جماع کیا ہے اور سبیلین میں جماع کی ہے، تو ان صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ کفارہ کیا چیز ہے۔ روزے کا کفارہ وہی ہے جو ظہار کا کفارہ ہے، جس کا قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ کافی لوگوں کو روزے کے کفارے کا پتہ نہیں ہے کہ کفارہ کیا ہے، اس میں کیا دینا ہے۔ روزے کے کفارے میں 3 چیزیں، اگر کفارہ لازم آ جائے
تو شریعت کا حکم ہے کہ 3 چیزوں میں سے آپ ایک چیز کریں۔ پہلے نمبر پر فتحریر رقبۃ، آپ غلام آزاد کریں۔ اب غلام تو ہے نہیں، اس لیے غلام آزاد کرنا ناممکن ہے۔ اگر غلام نہ ملے تو دوسرے نمبر پر اس نے 2 ماہ روزے رکھنے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ روزے مسلسل ہوں، تواتر کے ساتھ 2 ماہ روزے رکھے۔ اگر 1.5 ماہ یا 2 مہینے پورے ہونے سے 2-3 دن پہلے بھی اگر اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کو دوبارہ سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ 2 ماہ کے روزے رکھے گا اور ایک روزہ قضا کا الگ سے رکھے گا۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا مثال وہ رکھ نہیں سکتا ہے تو تیسرے نمبر پر آپشن ہے کفارے کا کہ اطعام 60 مسکینہ، آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو ان تینوں میں سے جو بھی ادا کرے گا تو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ایک روزہ قضا کا بھی اس کو رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔